بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم إلى آخر الحديث. رواه البخاری. یہ بخاری کی 2262 نمبر حدیث ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پوائنٹ اپنی امت کے سامنے اپنا پریکٹیکل دے کر کے بتایا ہے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں شرماتا ہے، بڑا کام کرنا چاہتا ہے. یہ کام ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے ذلیل ہوتا ہے، یا وہ حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہائی لیول کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کسی کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ اونچا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. بکری چرانا بڑا کام ہے کیا؟ نہیں. بکری چرانا یہ اس دور میں غلام کیا کرتے تھے، نوکر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے ضرور بکری چرائی. فقال اصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، وانت، آپ نے بھی چرایا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. کنت ارعاها، میں بکریاں چرایا کرتا تھا علی قراریط لأہل مکہ، کچھ قیرات کے بدلے میں مکے والوں کی. قیرات کتنا ہوتا ہے؟ درہم ہوتا تھا، دینار ہوتا تھا، اور اس کے بعد قیرات ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو قیرات جو ہے 22 قیرات ملتے ہیں تو ایک دینار بنتا ہے، اور ایک دینار تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا ہے، 4.25 گرام کا. تو بہت چھوٹی قیمت ہوتی تھی اس ٹائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے والوں کی بکریاں کچھ قیرات، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چند روپے کے بدلے میں چراتا تھا. تو اس میں دو بہت اہم پوائنٹ ہیں. نمبر 1، بکریاں ہی کیوں چراتے تھے جتنے نبی آئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں کیوں چرائے؟ آپ میں سے کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات؟ پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کو امت کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا پڑتا ہے، اور یہ چھوٹا کام نہیں. بڑا صبر، بڑی ہمت، بڑا حوصلہ چاہیے. اس کے لیے وہاں ٹریننگ دی جاتی تھی ہم کو، کیونکہ بکریاں چرانا، آپ میں سے کسی کا تجربہ ہے بکری چرانے کا؟ نہیں. آپ کو ہے؟ جن کو ہے ان سے پوچھیے. بہت ٹف کام ہے بکریاں چرانا. اگر مان لیجیے کہ 10-20 بکریاں ہیں نا، ایک ادھر بھاگے گی تو دوسری ادھر بھاگے گی، تیسری ادھر بھاگے گی. ایک کو پکڑ کے لائیے جب تک دوسری ادھر بھاگ گئی ہوگی، اس کو پکڑ کے لائیے جب تک تیسری ادھر چلی گئی ہوگی. تو انسان مسلسل ایک ذہنی اس میں رہتا ہے، اسے پکڑا، اسے گھیر کے لایا، اسے لایا. تو اس طرح سے ایک مینٹلی تربیت ہوتی رہتی ہے، ٹریننگ ہوتی رہتی ہے کہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور بھاگیں گے اور بار بار دور جانے کی کوشش کریں گے، ان کو لانا کیسے، تو ان کو ٹریننگ دی جاتی. اور نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ ایگزامپل دکھایا کہ حلال کمائی کے لیے، جائز لقمے کے لیے کوئی بھی جائز کام ہو وہ کرو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. کیونکہ بکریاں چرانا سب سے لو لیول کا، اب اس سے لو لیول کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو میں جب چرا سکتا ہوں اور انبیاء جب چرا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چرا سکتے ہو؟ اور ایک اور سبق اس میں ہے
کہ بکریوں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے معلوم کیا جا سکتا، یا جو بکریاں پالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 1 ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی، اور نمبر 2 جائز کام کوئی بھی ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر جائز کام بڑا ہے اگر اس سے حلال کمائی کا ذریعہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔